الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عند الله الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں خلود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم تم خطا کار و خطا بھی وہ خطا پوش و کریم اور چاہتے سب ہے کہ ہو اوج سریا پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر میرے دوستو آئیے اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی دعا کیجئے اللہ رب العزت سے کہ جو باتیں کہی جائے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے میں آپ کے گاؤں کا امام ہوں مجھے جلیل صاحب نے دعوت دی میں آیا اب اگر جلیل صاحب کو کوئی یہ آ کر منع کر دے کوئی پڑوسی آ کر کے منع کر دے یا کوئی ان کا جگری دوست آ کر کے منع کر دے بھائی آپ پروگرام کرانا لیکن امام صاحب کو نہیں بلانا اگر وہ دوسرے کے پڑھائی میں آ گئے اگر دوست کے پڑھائی میں آ گئے اگر پڑوسی کے پڑھائی میں آ گئے تو یہ سب سے بڑی بڑی بیوقوفی ہے ہمارا ذاتی معاملہ ہے اگر ہم دعوت کریں گے آپ ہمارے گھر پر آئیں گے اگر کوئی ہم کو منع کر دے ان کی دعوت نہ کرنا بھائی میرا ذاتی معاملہ ہے میں اپنے مکان پر بلاؤں گا میں جس کو چاہوں بلاؤں جس کو چاہوں بلاؤں کسی کا کوئی کچھ نہیں جاتا ہے کسی کے منع کرنے سے ہم ماننے والے نہیں کیوں یہ ہمارا مکان ہے ہم کسی کے مکان پر کسی کو نہیں بلا رہے اگر وہ بندہ پڑھائی میں آ گیا اگر وہ بندہ سکھائی میں آ گیا اگر وہ بندہ ان کے پڑھائی میں آ گیا تو میرا ایمان کہتا ہے اگر اسی طریقے سے وہ دوسروں کی باتوں میں بہکتا رہا اگر اسی طریقے سے وہ دوسروں کی باتوں میں آتا رہا تو ایک دن وہ بھی آ جائے گا اس کا ایمان بھی ختم ہو سکتا ہے کیوں آج دنیا میں پڑھانے والے ہیں آج دنیا میں بہکانے والے ہیں کوئی رسول اللہ سے بہکاتا ہے کوئی دین سے بہکاتا ہے کوئی قرآن سے بہکاتا ہے کہتا ہے یار یہ قرآن جھوٹی ہے یار یہ رسول جھوٹا ہے
رب ذوالجلال کو دین اسلام ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام۔ 1019 مذاہب تقریباً دنیا میں ہے، لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ تو میرے دوستو، ہم کو چاہیے کہ ہم دین اسلام پر رہ کر کے زندگی گزاریں، دین اسلام کے تحت چلیں۔ اگر کوئی ہم کو پڑھائے، اگر کوئی ہم کو بہکائے، کسی بھی معاملے میں ہو، دنیا کے معاملے میں ہو، تمہارا ذاتی معاملہ ہے، تم اپنے گھر کے مالک ہو، تم اپنی ذات کے مالک ہو، تمہارا دل کرتا ہے کہ میں فلاں کو دعوت دوں، کوئی منع کرتا ہے، تمہارا دل کر رہا ہے، تم اپنے دل کی مانو، کسی اور کی نہیں مانو۔ بھائی ہمارا دل کر رہا ہے نا، ہمارا دل کرے ہم فلاں کو دعوت دیں گے۔ اگر آپ کا کوئی صاحب منع کر دے کہ ان کو نہ دینا، ہم اس کی کیوں مانے؟ ہمارا دل کہہ رہا، ہمارا دماغ کہہ رہا، ہماری یہ سوچ ہے، ہماری فکر ہے، ہمیں فلاں صاحب پسند ہے تو ہم ان کی دعوت کریں گے، ان کو بلائیں گے، کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک میرے دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، ان عند اللہ الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی دین ہیں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام دینوں میں، ان تمام مذہبوں میں سب سے زیادہ رب ذوالجلال کو اگر کوئی دین پسند ہے، اگر کوئی دین اللہ رب العزت کو پسند ہے، وہ دین اسلام ہے۔ پھر اس دین اسلام کے دو طریقوں پر منقسم کر دیا، دو چیزوں پر منقسم کر دیا، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے، ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندے کا حق ہے۔ اللہ کا حق تو نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ اگر تم اس کو پڑھو گے اللہ تم کو جنت عطا کرے گا۔ اگر تم اس سے دور ہٹ گئے، نماز سے دور ہٹ گئے، قرآن سے دور ہٹ گئے، ذکر و اذکار سے دور ہٹ گئے، اللہ رب العزت چاہے تم کو دنیا میں ذلیل کر دے، چاہے آخرت میں ذلیل کر دے، اور چاہے تو اللہ معاف کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو پیار کرنے والا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو ہم کو سزا دے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے اللہ چاہے معاف کر دے، اللہ چاہے سزا دے۔ لیکن ایک ہے حقوق العباد، یہ بہت سخت ہے۔ اگر ہم نے کسی کی زمین دبائی ہے، ہم نے والدین کو ستایا ہے، ہم نے پڑوسی کو ستایا ہے، ہم نے کسی کو گالی دی ہے، ہم نے کسی کو برا بھلا کہا ہے، اور ہم آ کر کے مسجد میں آ جائیں، نماز پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ میں نے فلاں صاحب کی زمین دبا لی ہے، اللہ تو بڑا پریشان ہے، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اللہ میں نے اپنے باپ کو ڈنڈوں سے مارا ہے، میں نے اپنی ماں کو ستایا ہے، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اللہ میں نے اپنے پڑوسی کو ستایا ہے، اس کے گھر میں نے کیچڑ ڈالی ہے، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ میں کہتا ہوں جب سے تو پیدا ہوا ہے اور جب تک تیری زندگی ہے، تو سجدے کی حالت میں پڑھ کر رب ذوالجلال سے معافی مانگتا رہے کہ اللہ میرے والدین کو ستایا ہے، مجھ کو معاف کر دے۔ میں کہتا ہوں اللہ معاف نہیں کرے گا، تو سجدے میں پٹک پٹک کر اپنا سر پھوڑ لے، لیکن رب ذوالجلال تجھ کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ یہ اللہ کا حق نہیں ہے، یہ بندے کا حق ہے۔ اگر کسی کی زمین دبائی ہے، پہلے اس کی زمین واپس کرو اور اس سے جا کر معافی مانگو، تب اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ ہم بھائی مارے بندے کو اور اللہ سے معافی مانگے، مارے ہم ان کو معراج حافظ جی سے معافی مانگے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بھی کہہ دے گا بھائی فلاں جس کو مارا اس کو معافی مانگو جا کر۔ تو دین منقسم ہوا ہے کتنی چیزوں پر؟ 2 چیزوں پر۔ پورا دین منقسم ہوا ہے 2 چیزوں پر، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ تو جیسے تیسے ہم سے ہوتا ہے اور نہ بھی ہوتا ہے، 100 میں سے 5% ہے جو اللہ کے حقوق کو کچھ حد تک جانتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، یہ تو اللہ کا حق ہے، اللہ بڑا رحیم ہے،
اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے میرا بندہ اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ یہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے، تو ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ جا اور کہہ دے یا اللہ میں نے دنیا میں رہ کر بہت گناہ کر لیے، اے اللہ میں نے نماز چھوڑ کر کے بہت گناہ کر لیے، اے اللہ آج میرے دل میں قبر کا خوف آ گیا ہے، اللہ آج جہنم کا خوف آ گیا ہے، اللہ آج تیرا ڈر میرے دل کے اندر آ گیا ہے، اللہ آج میں توبہ کرتا ہوں۔ وہ رب ذوالجلال کہتا ہے کہ اگر میرا کوئی بھی بندہ سچے دل کے ساتھ میں مجھ کو پکارے گا میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ تو حقوق اللہ چاہے معاف کر دے اور اللہ چاہے سزا دے دے، لیکن میرے دوستو حقوق العباد معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کسی سے قرضہ لیا ہے ہم نے دیا نہیں ہے، وہ رب ذوالجلال کل قیامت کے دن تم سے حساب لے لے گا اور وہ بندہ آ کر کے گریبان پکڑے گا، اے اللہ دنیا میں اس نے مجھ سے قرضہ لیا تھا اور مجھ کو ادا مجھ کو نہیں دیا تھا، اس سے میرا قرضہ لوائیے، اس سے میرا مال لوائیے۔ کہاں سے دو گے قرضہ؟ کہاں سے دو گے مال؟ مال ہی نہیں ہمارے پاس میں، پیسہ ہی نہیں ہمارے پاس میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا صحابہ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت کا غریب کون ہے؟ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ جس کے پاس میں درہم نہیں ہو، جس کے پاس میں دینار نہیں ہو، جس کے پاس میں مال نہیں ہو، جس کے پاس میں روپیہ پیسہ نہیں ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا نہیں، میری امت کا مفلس وہ آدمی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ بھی فرما دیجئے کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ فرمایا میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے کہ دنیا میں رہ کر جس نے کسی کو گالی دی ہوگی، جس نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، جس نے کسی کو قتل کیا ہوگا، جس نے کسی کو مارا ہوگا، جس نے کسی کو ستایا ہوگا، وہ کل قیامت کے میدان میں رب ذوالجلال کے منبر پر ہوں گے، انبیاء کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں۔ کل قیامت کے میدان میں اس بندے کو لایا جائے گا جس کے اوپر ظلم کیا ہوگا، اس بندے کو لایا جائے گا جس کا مال ہڑپ گیا ہوگا، جس کو ستایا ہوگا، جس کی زمین کو غصب کیا ہوگا، جس کی میڑ کو کاٹا ہوگا، اس بندے کو لایا جائے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا اللہ آج حساب کروا دیجئے، آپ تو حساب کے لیے بیٹھے ہیں، فلاں بندے نے مجھے گالی دی تھی، فلاں بندے نے مجھے مارا تھا۔ اللہ کہے گا اچھا اب ہمارے پاس میں مال نہیں ہوگا، ہمارے پاس میں روپیہ نہیں ہوگا، کیا ہم اللہ سے کہہ دے اللہ یہ روپیہ ان کو اتنا دے دو اور مجھے معاف کر دے؟ نانا جب کچھ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو ہم نے نیکیاں کری ہوں گی وہ نیکیاں اٹھا کر کے ان کو دے دی جائیں گی، یہ بدلہ ہوگا۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئی اس کا حساب باقی رہ گیا، اس کے گناہ اٹھا کر کے تمہارے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اگر میں غلط ہوں میرے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اگر آپ غلط ہیں آپ کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس میں کل قیامت کے دن کچھ بھی نہیں بچے گا، وہ سارا کا ساری نیکیاں اس کو دے دی جائے گی جس کو اس نے ستایا ہوگا۔ تو میرے دوستو یہ ہے حقوق العباد۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین اسلام منقسم دو چیزوں پر ہوا ہے۔ آج ہم لوگ جیسے تیسے گھر والے کہہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھ آؤ تو جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی نمازیں بھول جاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو اہم مسئلہ یہ ہے حقوق العباد کہ آج والدین کی نافرمانی کرنا یہ کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے؟ نہیں، یہ والدین کا حق ہے۔ والدین چاہیں گے تو تم کو معاف کر دیں گے، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کچھ بھی نہیں تھے، اپنے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے، اپنے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے تھے، ہم اپنی زبان سے کچھ بول نہیں سکتے تھے، ہم اپنے پیروں سے چل نہیں سکتے تھے، لیکن ہمارے والدین نے ہم کو پالا، پال پوس کے بڑا کیا۔ جب ہم جوان ہو گئے، ہماری ہم نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہ امت کا نوجوان جو
صرف اپنی ہی سناتا رہتا ہے، اپنے آپ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے والدین کو ستاتا ہے، اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ مجھے متکبر آدمی جو اپنے کو بڑا کہتا ہے، مجھے وہ آدمی پسند نہیں ہے، مجھے وہ آدمی پسند نہیں ہے۔ تکبر عزازیل را بار است و زندان لعنت گرفتار است، خدانی تکبر چرامی کنی خطا می کنی و خطا می کنی۔ شیطان نے تکبر کیا، شیطان نے اپنے کو بڑا کہا، رب ذوالجلال نے اس کو نکال کر کے دنیا میں پھینک دیا، رمزے درگاہ کر دیا، لعین اور ملعون، اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ آج امت کا نوجوان جب بڑا ہو جاتا ہے، اپنے والدین کو بھول جاتا ہے، اپنی ماں کو بھول جاتا ہے، وہ ماں جس نے اپنے بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا تھا، ذرا اس ماں سے درد پوچھو جا کر کے، وہ ماں جانتی ہے، اپنے اس کا رب جانتا ہے کہ اس ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ 9 ماہ اپنے پیٹ میں لے کر کے ہم کو گھومتی ہے، اپنی تمام آرام بھول جاتی ہے، اپنا بستر بھول جاتی ہے، اپنا کھانا بھول جاتی ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ہم کو ہماری ماں سردیوں میں بیت الخلا کراتی ہے، پیشاب کراتی ہے اور اپنے آپ ہماری پیشاب میں لیتی ہے۔ وہ ماں ہم سے اتنی محبت کرتی ہے، اگر ہم کو کوئی چوٹ لگ جائے تو ماں طرف جاتی ہے، ماں طرف جاتی ہے۔ آج اس ماں کو ہم نے ذلیل سمجھا ہے، اس ماں کو ہم عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، آج اس ماں کو دھڑک دیتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، رب ذوالجلال نے کلام اللہ نے فرما دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے لوگو، اگر تم میں سے، تمہارے والدین میں سے کوئی ایک تمہاری آنکھوں کے سامنے بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، ان کا حال یہ ہو کہ وہ کمزور ہو جائے، وہ کمانے کے لائق نہیں ہو، وہ چلنے کے لائق نہیں ہو، وہ سہارا لے کر چلتے ہو، اے لوگو، اگر کوئی ایک بڑھاپے کا حالت میں پہنچ جائے، رب ذوالجلال فرماتا ہے ان کو کبھی اف تک نہیں کہنا، ان کو نہیں پھینکنا۔ اگر تم نے ان کو جھگڑا تو رب ذوالجلال کل قیامت تک تم کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر ماں باپ کو ہم نے غلط نگاہ سے، ہم نے ذلیل نگاہ سے دیکھا، ان کی عزت نہیں کری، ان کا ادب و احترام نہیں کرا، رب ذوالجلال اس کائنات میں تو بہت دور کی بات ہے، اس کائنات میں جس کو ہم شب برات کی رات جانتے ہیں، جس رات میں رب ذوالجلال آسمان پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اے میرے بندو چاہو تو مانگ لو، آج اللہ دے دے گا۔ اے میرے گنہگار بندو، اپنی گناہوں کی مغفرت کرا لو، اے رزق کے طرف بڑھو، آج مجھ سے رزق مانگ لو، اے پریشان حالو، آج مجھ سے پریشانیوں کے نجات مانگ لو، اے مصیبت زدہ، آج مصیبتوں سے نجات مانگ لو، میں اللہ تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ اور رب ذوالجلال شب برات کی رات میں آسمان دنیا پر اعلان کرتا ہے کہ گنہگارو آ جاؤ، آج میں معاف کر دوں گا۔ او میرے بندو پریشان نہ ہو، آ جاؤ، آج میں معاف کر دوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت ایسے بندے کو اس بابرکت رات میں بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ کون سی بابرکت رات جسے ہم شب برات میں جانتے ہیں، جس میں مغفرت عام ہو جاتی ہے، ہر گنہگار بندہ بخش دیا جاتا ہے، لیکن وہ بندہ نہیں بخشا جاتا ہے کون؟ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، جو والدین کی عزت نہیں کرتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، کبھی تم بھی بڑھاپے کو پہنچو گے، کبھی نوجوان بھی سہارا لے کر چلے گا۔ آج میرا والد نہیں ہے، مجھے احساس ہوتا ہے، مجھے میرے دل میں یہ تمنا ہے کہ اگر میرے والد ہوتے میں ان کی عزت کرتا، ان کا ادب و احترام کرتا، وہ بھی کل قیامت کے دن کہتے ہاں میرا یہ بیٹا صحیح تھا۔ آج جس کے والدین نہیں ہے ان سے ماں باپ کی قدر پوچھو جا کر کے، جس کے والدین ہے اللہ کے واسطے ان کی عزت کر کے اپنی جنت کما لو، اپنی آخرت کما لو، ان کی ناعزت کر کے، ان کو ذلیل سمجھ کر کے، ان کی نافرمانی کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد نہیں کرو میرے دوستوں، اپنی دنیا اور آخرت برباد نہیں کرو میرے دوستوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما جنت کا و نار کا، یہی ماں باپ تیرے جنت ہے، یہی ماں باپ تیری
بڑی دوزخ ہے، تو ان کی عزت کر جنت میں جائے گا، تو ان کی نافرمانی کر دوزخ میں جائے گا۔ دیکھیے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی آخرت میں سزا دیتا ہے، لیکن جو آدمی والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کی سزا دنیا میں ہی اللہ دے دیتا ہے۔ ایک شخص تھا، وہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا۔ اس نے کچھ پیسے روپیہ جمع کیے اور کہا کہ اپنی ماں سے کہ ماں میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں بوڑھی ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں، پھر میری خدمت کون کرے گا، میرے لیے بستر کون بچھائے گا، میرے لیے کھانا کون بنائے گا، لہذا آپ حج کرنے نہ جائیں۔ وہ مان گئے۔ دوسری سال آیا، پھر انہوں نے کہا، پھر ماں نے منع کر دیا۔ تیسری سال آئی، پھر انہوں نے کہا، پھر ماں نے منع کیا۔ چوتھی مرتبہ آیا، کہا میں اب حج کرنے ضرور جاؤں گا۔ اب ماں منع کرتی ہے لیکن نہیں مانتا، چلا گیا۔ راستے میں ایک گاؤں پڑا، اس میں نماز پڑھی، غالباً فجر کی نماز ہوگی یا تہجد کی نماز ہوگی، اتفاق سے اسی گاؤں میں چوری ہو گئی۔ اب لوگوں نے چوروں کا پیچھا کیا، چور تو بھاگ گئے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سوچا کہ ایسا تو نہیں ہے کوئی چور مسجد میں گھسا ہوا پیٹرائٹرا چرا رہا ہو، مائکر چرا رہا ہو، لہذا وہاں دیکھ لے۔ وہاں دیکھا، ان صاحب کو پایا، نماز پڑھ کے یہ نکل رہے ہوں گے، پا لیا۔ لوگ سمجھے یہ چور ہے، اتنی رات میں مسجد میں کیا لینے آیا ہے۔ لوگوں نے اس کو پکڑا، بڑی دھلائی کری، اس کی مار لگائی اور اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ چور پکڑا گیا ہے، یہ اس گینگ کا چور ہے جو اس نے ہمارے گاؤں میں چوری کری تھی۔ وہ چور کہتا نہیں، مجھے چور نہ سمجھو، میں چور نہیں ہوں۔ مگر اس نے کہا نہیں، آپ ہی چور ہیں۔ بادشاہ نہیں مانا، لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا کہ دیکھیے چور کا انجام یہ ہوتا ہے۔ تب اس چور کو یہ احساس ہوا کہ ہاں میں نے اپنی ماں کی نافرمانی کری، اپنی ماں کی بات نہیں مانی، آج مجھے اللہ نے ذلیل کر دیا ہے۔ تو چور اس صاحب نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ صاحب آپ یہ نہ کہیے کہ چور کا انجام یہ ہوتا ہے، بلکہ لوگوں میں یہ اعلان کیجئے کہ ماں کا نافرمان جو ہوتا ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے۔ میں نے نافرمانی کی ہے، آج مجھے اللہ نے ذلیل کر دیا ہے۔ والدین کا نافرمان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ میں نے آج پڑھی تھی کہ دین منقسم ہوتا ہے دو چیزوں پر، یہ والدین کا حق ہے میرے دوستو، اور رب ذوالجلال معاف نہیں کرے گا۔ جتنی نمازیں پڑھ لے، جو آدمی والدین کا نافرمان ہوگا، میرے نبی نے فرمایا تھا اس کی نماز قبول نہیں، اس کے روزہ قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو کتنا بڑا نیک پارسا سمجھے، اگر والدین کو ستاتے ہیں ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہے تو یہ ہو گیا بندے کا حق، اللہ معاف نہیں کرے گا، ماں سے ہی معافی مانگنا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، حقوق العباد بہت سے ہیں، جیسا کہ شوہر اپنی بیوی کی اگر ہر حق غلطی کرتا ہے، ان کو طرح طرح کی باتوں پر مارتا ہے، ان سے جھگڑتا ہے، تو یہ شوہر بیوی کا حق ہے۔ بیوی چاہے تو اپنے شوہر کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے بعض بھائیوں کا تو یہ طرز بن گیا ہے، کئی جگہ سننے کو ملتا ہے، بیچاری والدین اپنی بچیوں کو پال پوس کے بڑا کر کے دوسرے کے گھر بھیجتی ہے، پھر وہ شوہر ان کی پٹائی لگاتا ہے، کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ نہیں میرے دوستو، آج ہم لوگ سمجھتے ہیں اگر کوئی اپنی بیوی سے پیار کرنے لگے، محبت کرنے لگے، لوگ کہتے ہیں یہ تو بیوی کا غلام ہو گیا ہے، یہ تو بیوی کا غلام ہو گیا ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ رسول اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے ہم کو سکھلا دیا تھا کہ بیوی سے محبت کرو۔ ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صحن میں، گھر کے صحن میں پانی پی رہی تھی، اللہ کے نبی آئے، فرمایا حمیرہ، حالانکہ نام کیا تھا عائشہ، پیار سے کہا حمیرہ۔ امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا حکم ہے؟ فرمایا جس کٹورے میں آپ پانی پی رہی ہیں تھوڑا سا اس میں سے بچا دینا۔ انہوں نے بچا دیا، اللہ کے نبی کی مجلس میں لے کر کے آئی، اللہ کے نبی نے پینا چاہا، رک گئے، پھر کہا حمیرہ یہاں آئیے، کہا کیا ہے یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ فرمایا مجھے یہ بتلائیے اس برتن میں آپ کے لب یعنی ہونٹ کہاں پر لگی؟
امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہاں پر ہونٹ لگے، میں نے یہاں سے پیا، اللہ کے نبی نے وہیں پر اپنے ہونٹ لگائے اور پانی پی لیا۔ یہ کس لیے تھا؟ یہ ہم کو سبق دینے کے لیے تھا کہ اپنی بیویوں کو مارنا نہیں ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ذرا ذرا سی بات پر لوگ اپنی بیویوں کو مارنے لگتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، رب ذوالجلال کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب لے گا۔ کوئی بہانہ نہیں، کوئی بات نہیں، طرح طرح کی باتوں پر مارتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ شیر نے جنگل میں شیر نے یہ اعلان کر دیا کہ اپنے اپنے ماتحتوں کی اصلاح کیجئے۔ بندر کے ماتحت میں خرگوش آ گیا، تو بندر نے اس خرگوش کو بلایا اور اس کو 2 چپوٹا مارے، کہیں نالائق بدتمیز کہیں کہ ٹوپی نہیں لگائے۔ تو خرگوش کہنے لگا یار کیا بدلاؤں، میرے کان بڑے بڑے ہیں، میں اس لیے ٹوپی نہیں لگاتا۔ اچھا چلے گئے۔ دوسرے دن پھر وہی خرگوش مل گیا، بندر نے بلایا، پھر اس کے 2 مارے بھینس کے، کہ ٹوپی نہیں لگاتا۔ اس نے کہا کل تو آپ کو میں نے بدلایا تھا کہ میرے کان بڑے بڑے ہیں، میں اس لیے ٹوپی نہیں لگاتا، پھر مجھے ایک ہی بات پہ مار دیا، پھر چلا گیا۔ تیسرا دن ہوا، پھر خرگوش کو بلایا، پھر اس کے مارا ہاتھ۔ خرگوش بیچارہ پریشان، کیا کرے؟ بادشاہ کے پاس میری شیر کے پاس لے گیا اور کہا آپ نے عجیب یہ فیصلہ کر دیا کہ اپنے اپنے ماتحتوں کی اصلاح کرو، بندر مجھے ایک ہی بات پر روزانہ مار رہا ہے۔ کہا کیا بات؟ کہا کہ تیرے کان کو لمبے ہیں، میں نے اس کو بتا دیا میں بڑے بڑے کان ہیں، ٹوپی نہیں لگا سکتا۔ شیر نے بندر کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا دیکھ ایک بات پہ نہ مارا تھا، کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا کر پھر مارا۔ کہا کیا؟ مجھے کوئی ترکیب بتائیے کہ دیکھیے تو سموسا منگا کسی سے، سموسا جب وہ لیا تو اس سے کہنا چٹنی لایا نہیں لایا، اگر وہ کہے نہیں لایا اس کو 2 مارو کھینچ کر کے، نہ لایا بدتمیز، چٹنی نہیں لایا، چٹنی لے کر کے آیا۔ اور جب وہ چٹنی لے کر کے آئے تو اس سے پوچھنا لیا ہے چٹنی؟ کہا ہاں لیا ہے۔ کہا کھٹی لایا میٹھی؟ وہ کہا اگر میٹھی تو اس کو 2 اور مارو کہ نہ لایا، کھٹی لے کر کے آؤ جا کر۔ اگر وہ کہے کھٹی تو اس کے مارو 2 اور میٹھی لے کر کے آؤ جا کر کے، جب بہانہ ملے گا خوب مارو۔ یہ باتیں خرگوش سن رہا تھا، سب چپکے سے سن رہا تھا۔ بندر آیا، خرگوش کو بلایا کہ جا سموسا لے کر کے آ۔ اب وہ سموسا لے کر کے گئے، خرگوش گیا سموسا لایا، کھٹی میٹھی چٹنی سب لے کر لایا، لے کر کے بندر کے سامنے رکھ دی۔ تو بندر نے کہا سموسا لیا ہے کہ لیا ہے؟ کہا چٹنی کے چٹنی کھٹی میٹھی بادشاہ صاحب سب لائے۔ اب بندر کو کیا ملا؟ کوئی وجہ ہی نہیں جو مارے۔ ایسے ہی ہمارا حال ہے کہ بندر نے مارنا چھوڑ دیا، کوئی وجہ نہیں ہے، تو خرگوش کو مارنا چھوڑ دیا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی پھر بھی ہم بیویوں کو مارتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، رب ذوالجلال کل قیامت کے دن حساب لے گا، معاف نہیں کرے گا۔ اور میں بیویوں سے بھی کہتا ہوں اپنے شوہروں کی خدمت کیجیے، یہ ان کا حق ہے، اللہ ان کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ بعض بار بیویاں تو اتنی تیز ترار ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر شوہر سے جھگڑنے لگتی ہے، حالانکہ وہ ان کو کتنی بھی آرام دے، کتنی بھی ان کے لیے آرام مہیا کر دے، لیکن جب بھی کوئی بات بنی تو کیا کہیں گی؟ چلا جا کہیں گا تیرے گھر میں جب سے آئی ہوں مجھے روٹی کے اوپر نمک تک نہیں جڑا، یعنی مجھے کچھ ملا ہی نہیں۔ ایسی ہے۔ ایک بزرگ تھے علامہ برخانی رحمۃ اللہ علیہ، میں اس واقعے کو بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کر دوں گا کہ علامہ برخانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بیوی بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی بیوی بڑی تیز اور ترار تھی، بہت جھگڑتی تھی، ان کی بزرگیت مانتی ہی نہیں تھی۔ تو چلے گئے بیچارے جنگل میں چلے گئے، اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ کوئی ایسا میرے اندر کرامت پیدا کر دے کہ میری بیوی مجھ سے پیار کرنے لگ جائے۔ اتنے میں ان بزرگ صاحب کا ایک مرید آیا دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا حضرت جی کہاں ہے؟ بیوی بڑے غصے میں، کون حضرت؟ کیسا حضرت؟ کہاں کا حضرت؟ کوئی حضرت نہیں ہے، آپ یہاں سے جائیے۔ کیوں؟ وہ تو پیسے ہی لگی بیٹھی ہے۔ مرید صاحب سمجھ گئے کوئی بات ضرور بنی ہے، بیوی آج اتنے غصے میں کیوں ہے؟ کہا جنگل میں چلے جاؤ، وہاں ہے وہ حضرت تمہارا۔ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ حضرت صاحب شیر کے اوپر سواری کر رہے ہیں۔ مرید صاحب نے دیکھا، کہا ارے حضرت صاحب آپ کا یہ حال ہے؟
تو ان حضرت صاحب نے کہا کیا بتاؤں، گھر میں بیوی میرے اوپر سوار رہتی ہے، تو اللہ نے شیر کو میری سواری بنا دی، میں شیر کے اوپر سوار ہو گیا ہوں۔ وہ مرید صاحب چلے گئے، جب چلے گئے تو وہ حضرت جی اپنے گھر آنے لگے تو اللہ سے دعا کری، اللہ گھر پہ جاؤں گا مجھ سے بیوی لڑے گی، مجھ سے جھگڑا کرے گی، کوئی ایسی کرامت مجھے دے دے کہ میری بیوی مجھ سے پیار کرنے لگے، مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اللہ نے ان بزرگ صاحب کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو ہوا میں اڑنے کا ملکہ عطا کر دیا۔ وہ بزرگ صاحب اڑ کے اپنے گھر کی چھت کے اوپر سے گزرے، یعنی صحن سے گزرے، بیوی صاحب آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی،